اگر آپ پریشان ہیں کووڈ-19 کی وجہ سے کہ اس پینڈیمک کی وجہ سے آپ کا کاروبار متاثر ہوا ہے، آپ اپنے کاروبار کو صحیح طریقے سے جاری نہیں رکھ پا رہے ہیں، یا پھر آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں جو کہ اپنی تعلیم کو صحیح سے جاری نہیں رکھ پا رہا، یا پھر ہو سکتا ہے کہ آپ ان امپلائمنٹ کا شکار ہوئے ہوں، یا پھر آپ اس ملک کے حالات کی وجہ سے ویسے بھی فائنینشیلی طور پہ ڈسٹرب رہتے ہوں، تو آپ کی پریشانی یقیناً وجہ ہے۔ لیکن میں آپ کو ذرا پیچھے لے جانا چاہتا ہوں اور ذرا فرض کر لیں کہ آپ کی پیدائش آج کے دور میں نہیں لیکن سن 1900 صدی میں ہوئی ہوتی، تو آپ سن 1900 میں پیدا ہوئے ہوتے اور آپ ابھی 14 سال کے ہی ہوئے ہوتے، اپنے لڑکپن میں ہوتے کہ آپ جو ہے وہ سامنا کرتے فرسٹ ورلڈ وار کا، جس میں تقریباً 2.25 کروڑ سے زیادہ لوگ اپنے جان سے گئے، اور یہ تقریباً 4 سال تک جاری رہی۔ اور جیسے ہی یہ ورلڈ وار ختم ہوئی ہوتی، آپ کو سامنا کرنا پڑتا ایک وبا کا جس کا نام ہے اسپینش فلو، اور آپ ابھی 20 سال کے ہی ہوئے ہوتے کہ اس وبا سے تقریباً 5 کروڑ سے زیادہ لوگ اپنی جان سے چلے گئے ہوتے۔ زندگی میں بعض اوقات کسی پریشانی کا آنا ہمیں آنے والی بہت سی پریشانیوں سے بچانے کے لیے ہوتا ہے۔ مختلف ممالک نے اپنے ہیلتھ کے سیکٹر کے بجٹ کو بڑھایا اور میڈیکل کی فیلڈ میں انویسٹمنٹ کی تاکہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ورک کو بڑھایا جائے اور سائنس کی فیلڈ میں مزید ڈسکوریز کی جائے۔ تو اب جو ہے وہ آپ کی عمر کچھ 29 برس کی ہوئی ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک اور پریشانی کے شکار ہو جاتے ہیں، اور اس کا نام ہے گریٹ ڈپریشن۔ گریٹ ڈپریشن تقریباً 4 سال تک جاری رہا، اور اس میں دنیا کی جی ڈی پی تقریباً 27% سے کم ہوئی اور ان امپلائمنٹ تقریباً 25% تک گئی۔ 1933 میں آپ فائنلی اس گریٹ ڈپریشن سے نکل آتے ہیں، لیکن یقیناً آپ اس کے سائیڈ ایفیکٹ کا بہت حد تک شکار ہوئے ہیں۔ ابھی 6 سال کا ہی عرصہ گزرتا ہے کہ آپ سیکنڈ ورلڈ وار کا شکار ہو جاتے ہیں، اور سیکنڈ ورلڈ وار میں تقریباً 7.5 سے 8 کروڑ لوگ اپنی جان سے جاتے ہیں، اور یہ تقریباً 6 سال تک جاری رہتی ہے۔ اب آپ سن 1945 میں سیکنڈ ورلڈ وار سے نجات حاصل کر چکے ہیں، اور ان خوش قسمتوں میں سے ہیں جو کہ اس جنگ سے سروائیو کر چکے ہیں۔ ہمارا بر اعظم ایشیا ایسا ہے جو کہ مسلسل جنگوں کا شکار کسی نہ کسی طریقے سے رہا ہے۔ اب آپ کا 2 سال کا عرصہ گزرا ہی تھا کہ اب ہندوستان ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، یعنی کہ سن 1947 میں بھارت اور پاکستان وجود میں آئے۔ اس پارٹیشن کے نتیجے میں بہت سے لوگوں نے ہجرت کی، اور کئی لوگ خانہ جنگی کا بھی شکار ہوئے، بہت سے لوگ اپنے جان و مال سے بھی ضائع ہوئے۔ اور ابھی اس پارٹیشن کو کچھ عرصہ گزرا ہی تھا کہ بر اعظم ایشیا کے دوسرے حصے میں یعنی کہ کوریا میں ایک کورین وار چھڑ جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں تقریباً 5 کروڑ لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ کورین وار کی کیجویلٹیز ورلڈ وار 2 سے اور ویتنام وار سے بھی کئی زیادہ تھی۔ اب ویتنام وار کا ذکر ہو ہی چکا ہے، تو میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ سن 1955 میں ویتنام وار کا آغاز ہوا۔ ابھی یہ ویتنام وار چل ہی رہی تھی، یہ سن 1965 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک جنگ چھڑ گئی، جس کے نتیجے میں تقریباً 8,500 لوگ اپنی جانوں سے گئے، اور ایک دفعہ پھر 6 سال بعد سن 1971 میں ایک اور جنگ چھڑی بھارت اور پاکستان کے درمیان، جس کے نتیجے میں تقریباً 11,000 سے زیادہ لوگ شہید یا جاں بحق ہوئے، اور یہ جنگ تقریباً 13 دن تک چلی، جس کا شمار دنیا کی سب سے کم چلنے والی جنگوں میں کیا جاتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش بنا۔ اب سن 1955 میں شروع ہونے والی ویتنام جنگ سن 1975 میں جا کے اختتام پذیر ہوئی۔ یہ جنگ تقریباً 20 سال تک چلتی رہی، اور اس میں تقریباً 4 کروڑ سے زیادہ لوگ اپنی جانوں سے گئے۔ تو اب ذرا سوچیں کہ اس صدی میں پیدا ہونے والے ہمارے آباء و اجداد کو کس قدر مشکلات اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہوگا، اور انہوں نے اپنی تعلیمات کس طریقے سے کس مشکل حالات میں جاری کی بھی ہوں گی کہ نہیں کی ہوں گی، اور انہوں نے 2 وقت کا کھانا کھانے کے لیے کس طریقے سے کمایا ہوگا۔ ہم اس کووڈ-19 اور لاک ڈاؤن کی سچویشن میں
उस सिनेरियो को काफ़ी हद तक इमेजिन कर सकते हैं। यकीनन इस कोविड-19 की सिचुएशन में हमें उस जैसी मुश्किलात का तो सामना नहीं, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से चीज़ें काफ़ी हद तक हमारे लिए ईजी हैं। जो लोग बिजनेस करते हैं वो अपने बिजनेसेस को ऑनलाइन ला सकते हैं और अपने कस्टमर्स तक रीच आउट कर सकते हैं इवन ऑल ओवर दी पाकिस्तान। बल्कि ये एक अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं और इस कोविड-19 के बाद जब वो एक लर्निंग फेज से गुजर जाएंगे तो वो अपनी सर्विसेज या फिर अपने प्रोडक्ट बाहर भी सेल आउट कर सकेंगे। और जो कि स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी घर बैठे हुए हैं और जिनकी क्लासेस नहीं चल रही, खुसूसन मैट्रिक और इंटर के स्टूडेंट्स, तो वो जो है ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं, डिफरेंट ऑनलाइन कोर्सेज, जिससे वो अपनी स्किल्स को इन्हेंस कर सकते हैं, जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग, गेम डेवलपिंग, अगर उनको शौक है गेम डेवलप करने का, प्रोग्रामिंग और एप्लीकेशन डेवलपमेंट, मुख्तलिफ एप्लीकेशंस जो डेवलप की जाती हैं, इस तरफ अगर वो आना चाहें और इन स्किल्स को सीखें तो वो इन स्किल्स को सीख के जब वो प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ आएंगे तो उनके लिए ये काफ़ी यूज़फुल साबित होगी। और इवन ना कि जब वो प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ आएंगे, बल्कि अगर वो चाहें तो अभी 6-8 महीने लगा के कोई भी एक कोर्स कर सकते हैं जिसमें वो बिल्कुल पक्के हो जाएं और वो अपनी सर्विसेज जो है वो फ्रीलांस कर सकते हैं, जो कि एक इजी मीडियम है अपनी सर्विसेज को सेल करने का। और हाँ, इसके अलावा वो लोग भी जो कि अभी इस पैंडेमिक की वजह से अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, तो उनको भी चाहिए कि वो अपनी फील्ड से रिलेटेड किसी भी ऑनलाइन कोर्स को जो कि उनकी स्किल्स में एनहेंसमेंट का ज़रिया बने उसको लाजमी करें, और इसके अलावा मुख्तलिफ सर्टिफिकेशंस भी करें। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। बेशक हम इस पैंडेमिक की सिचुएशन से भी गुजर जाएंगे, लेकिन अगर हम आज कुछ इस तरीके के स्टेप्स लें तो यकीनन जब हमारा आसानी वाला फेस आएगा तो हम उसमें एक बेटर पर्सन के तौर पे आगे बढ़ सकेंगे। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।